ملکی سیاست میں خواتین کی بڑی انٹری۔ ضلع فیصل آباد میں پہلی بار 37 خواتین ایک ساتھ امیدوار۔ خواتین قومی اور صوبائی اسمبلی کے 31 حلقوں پر قسمت آزمائیں گی۔ سیدہ ہما بطول، راحیلہ شہادت، عائشہ رجب، سزرا سعید بندیشہ، عروج امتیاز گل، نبیلہ ثناء اللہ، کومل ندیم سندھو، روشیلہ اسد، مصباح تبسم الیکشن میں حصہ لیں گی۔ آمنہ سرفراز، اقرا مبارک، فردوس رانا اور طاہرہ احمد کھجی بھی بڑے ناموں میں شامل ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے 21 حلقوں پر 20 خواتین کے نئے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ڈویژن بھر میں آر او آفیسز میں رش۔ اسکروٹنی کے چوتھے روز بھی امیدواروں کارکنان کے ہمراہ پہنچے۔ فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، چنیوٹ اور جنگ میں اسکروٹنی کا عمل تیز۔ جنگ سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے 100 سے زائد امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل۔ جماعت اسلامی کے ڈاکٹر عبدالجبار خان کی اسکروٹنی ہو گئی۔ شیخ یعقوب، راشدہ یعقوب، شیخ محمد اکرم، شیخ وقاص اکرم کی اسکروٹنی کل ہوگی۔ حلقہ این ای 108 میں مسلم لیگ نون سے مختوم فیصل صالح حیات اور صاحبزادہ محبوب سلطان مد مقابل ہوں گے۔ صوبائی حلقوں 125، 126 اور 131 میں بھی کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ چنیوٹ میں 25 امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال۔ مختلف حلقوں میں مضبوط امیدوار آمنے سامنے۔ این اے 93 لالیہ میں غلام محمد لالی، غلام عباس نسوانہ، جبکہ این اے 94 میں قیصر احمد شیخ اور سید عنایت علی شاہ کا کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ پی پی 94 میں تیمور لالی، امتیاز لالی اور شاہ بہرام، پی پی 95 میں الیاس چنیوٹی، شوکت تھیم، کلیم علی امیر، پی پی 96 میں سردار ذوالفقار علی شاہ اور حسن مرتضی مضبوط امیدوار ہوں گے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں قومی اور صوبائی حلقوں کے امیدواروں کی جانچ پڑتال۔ این اے 106 سے جنید انوار، انوار الحق، مومن جنید، صوبیہ جنید، صلاح الدین اور خلیل ضیاء، جبکہ این اے 107 سے عرفان الحسن چودھری کے کاغذات کی اسکروٹنی مکمل ہو گئی۔ پی پی 121 سے وحید اکبر، محمد افضل اور عرفان اعظم، پی پی 122 سے ایوب خان، سردار مسعود، تنویر خان، وسیم ہاشم، مظہر اقبال، محمد ظفر، طاہر شفیق اور عمران علی کے کاغذات کی جانچ پڑتال بھی مکمل کر لی گئی۔ ٹوبہ کے بڑے سیاسی دنگل کے لیے مضبوط امیدوار۔ صوبائی حلقوں میں خواتین کی بڑی تعداد ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی۔ ایک صوبائی حلقے میں ماں بیٹی مد مقابل۔ پی پی 124 میں سونیا رضا اپنی والدہ سائمہ رضا کے سامنے آ گئیں۔ پی پی 123 میں ساجدہ آصف کاٹھیا، آصفہ ریاض، نازیہ راحیل گجر کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ بوانہ کے پی پی 22 کے لیے 19 امیدواروں کی چھان پھٹک۔ گوجرا میں این اے 105، پی پی 119 اور 120 کے امیدواروں کی اسکروٹنی۔ ریٹرننگ آفیسرز نے جانچ پڑتال کے دوران میڈیا کو مانیٹرنگ سے روک دیا۔ کاغذات منظور یا مسترد ہونے کے فیصلے 30 دسمبر کو سنائے جائیں گے۔ کمالیہ میں صوبائی نشست کے امیدوار چودھری خوشی محمد جٹ کے کاغذات کی بھی اسکروٹنی۔ گوجرا میں الیکشن عملے کی ٹریننگ مکمل۔ الیکشن کمشنر ٹوبہ گلزار اختر نے ٹریننگ کروائی۔ ڈی ای او ایلیمنٹری اصغر علی، محکمہ تعلیم کے افسران نے شرکت کی۔ جماعت اسلامی کا گوجرا میں مبینہ بھتہ خوری کے خلاف مزاحمت کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی گوجرا ڈاکٹر عطا اللہ کی ہنگامی پریس کانفرنس، کہا سلاٹر ہاؤس میں روزانہ کی بنیاد پر بھتہ لے کر شہریوں کو مردار کھلایا جاتا رہا۔ بھتہ خوروں کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ گوجرا میں اتفاقیہ گولی لگنے سے بچی زخمی، نوجوان پستول سے کھیل رہا تھا کہ گولی چل گئی۔ 8 سالہ زخمی عائشہ ہسپتال منتقل، نوجوان فرار، پولیس نے تلاش شروع کر دی۔ تھانہ ترکھانی کے علاقے 51 گاؤں بے خوش پور میں دوہرے قتل کا معاملہ۔ پولیس نے 3 نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ جراٹ کاش، شاویز اور عامر میں سے کسی کو گرفتار نہ کیا جا سکا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ ورسٹائل ٹریڈرز نے 14 کروڑ 82 لاکھ کا بوگس کاروبار ظاہر کیا۔ 25 لاکھ روپے کے غیر قانونی ریفنڈز کلیم کر دیے۔ ایف بی آر کے مطابق ٹیکس فراڈ میں 7 کمپنیاں ملوث۔
5 کو بلیک لسٹ، 2 کی سیلز ٹیکس رجسٹریشن معطل کر دی گئی۔ بجلی بل نہ دینے پر گھیرا تنگ، فیسٹو کا ڈیفالٹرز کے حوالے سے اہم فیصلہ، نادہندگان کو نئے کنیکشن دینے پر پابندی لگا دی۔ جنگ میں فیسکو حکام نے لائن مینوں کو بے موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ 11,000 kV کی تاروں پر کام کرنے والے لائن مین حفاظتی سامان سے محروم، لائن سپرنٹینڈنٹس نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ فیسکو افسران کے فری بجلی یونٹس ختم تو پیسے بھی نہ ملے، شعبہ فائنانس نے تنخواہوں میں افسران کو رقم دینے کے احکامات تاحال جاری نہ کیے، تنخواہوں میں اسکیل وائز دی گئی رقم شامل نہ ہونے پر افسران کو تحفظات۔ کپڑے کی برآمدات رواں سال 14% تک نیچے آ گئی، صنعتکاروں کو ناقابل تلافی نقصان، درجنوں چھوٹے بڑے صنعتی یونٹس نے پیداوار 50 سے 60% کم کر دی، ہزاروں مزدور نوکریوں سے فارغ، صنعتکاروں نے مہنگے ڈالر، مہنگی بجلی، گیس، سیاسی عدم استحکام اور معاشی صورتحال کو بڑی وجہ قرار دے دیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز عوام میں مایوسی بانٹنے لگے، خواتین سستے آٹے کے لیے گھنٹوں خوار ہونے پر مجبور، انتظامیہ پر آٹا تندور مالکان کو دینے کا الزام بھی لگا دیا گیا۔ فیصل آباد کی یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف بند، چینی بازار سے 25 روپے کلو مہنگی، اوپن مارکیٹ میں 130 روپے فی کلو ملنے والی چینی یوٹیلیٹی سٹورز پر 155 روپے ملنے لگی، شہریوں کا حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں رواں سال دل کے مریضوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ، گزشتہ سالوں کی نسبت 50% مریضوں میں ہارٹ اٹیک بڑھا، 2500 مریضوں کو فوری پرائمری اینجیو کی سہولت فراہم کی گئی، او پی ڈی آنے والوں کی تعداد 6.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ MSFIC ڈاکٹر رانا نذیر کے مطابق سرجن کی کمی کے سبب 900 مریض بائی پاس کروا سکے۔ نگراں حکومت کے 11 ماہ، جنگ میں صحت سہولیات کی فراہمی کے لیے تاریخی اقدامات، ڈسٹرکٹ اسپتال کی 50 سال میں پہلی مرتبہ ریویمپنگ، غلام نبی بلاک کے کام کی تکمیل، نئی میڈیکل ایمرجنسی کا منصوبہ اقدامی مراحل میں داخل، لواحقین کے لیے شیلٹر ہوم، ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف کے بچوں کے لیے ڈے کیئر کے قیام کے ساتھ متعدد منصوبوں پر کام کیا گیا۔ دوسری جانب جنگ میں باغ جناح کے منصوبے پر اہم پیش رفت، ٹینڈر کا مرحلہ مکمل، لاہور اور فیصل آباد سے 2 کمپنیوں نے ٹھیکہ لے لیا۔ ڈسٹرکٹ اسپتال فیصل آباد کے تعمیراتی کاموں کی اسکیم، محکمہ بلڈنگ نے سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے 12 کروڑ 23 لاکھ کے فنڈز مانگ لیے۔ جنگ میں محکمہ صحت کی اسکیموں کے لیے فنڈز درکار، 40 بیڈز پر مشتمل گائنی وارڈ بنے گی۔ THQ احمد پور سیال کے لیے 64 لاکھ، BHU ماڑی شاہ 18 ہزاری کے لیے 1 کروڑ 40 لاکھ اور BHU لکی نو شور کوٹ کے لیے 1 کروڑ 33 لاکھ کی ضرورت۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم کی زیر صدارت ڈویژنل پبلک اسکول اور کالج کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس، پیر محل میں ڈویژنل پبلک اسکول کیمپس کی تعمیر، فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر کی تعداد میں اضافہ، اساتذہ کے ایڈ ہاک ریلیف کے بقایا جات اور دیگر ایجنڈے کی منظوری دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ آصف رضا کا احسن اقدام، چناب کالج چنیوٹ اور موڈس سولوشنز کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط، چناب کالج اور دیگر طلبہ کے لیے IT کورسز کا آغاز۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے چنیوٹ کے طلبہ کے لیے چناب کالج سے مختلف IT کورسز مفت کر سکیں گے۔ فیصل آباد میں پروسیکیوشن سہولت سینٹر بنانے کا فیصلہ، 15 جنوری سے ضلع بھر کے چالان ایک جگہ جمع کرائے جا سکیں گے، مقدمات کے اندراج سے عدالتی فیصلے تک انصاف کی جلد فراہمی ممکن ہوگی۔ CEO رابعہ ٹرسٹ نیہا نذیر بنی فیصل آباد پیٹرولنگ کی مہمان، SSP مرزا انجم کمال اور نیہا نذیر کے مابین MOU سائن، اہلکاروں کو علاج معالجے پر 40% ڈسکاؤنٹ۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے ملتان ڈویژن محمود رحمان کا جھنگ کا دورہ، شہری کی شکایت پر انسپکٹر نعیم کو معطل کر دیا گیا، شہری نے ریلوے اراضی پر غیر متعلقہ افراد کے قبضے کی شکایت کی۔
پیپلز پارٹی نے تمام حلقوں سے امیدوار میدان میں اتار لیے. امیدوار پی پی 110 اشفاق احمد کہتے ہیں پیپلز پارٹی عوامی طاقت کے سامنے آئے گی. پنجاب بھر میں طاقت کا مظاہرہ کریں گے. پولٹری سیکٹر میں بہتری اور جدید تقاضوں سے مرغی کی رشونما کے حوالے سے سرینا ہوٹل میں بین الاقوامی سمپوزیم. پولٹری ماہرین نے پاکستان کو اگلے 3 سال میں سویابین کے معاملے میں خود کفیل بنانے کی یقین دہانی کروا دی. اور ایگریکلچرل یونیورسٹی فیصل آباد کے فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں مرحبا کے سٹال. جو شاندار شہد اور بیوٹی پروجیکٹس لگائے گئے. طلبہ نے پروجیکٹس کو سراہا. برانڈ مینیجر عثمان مقبول کہتے ہیں پاکستان میں فضائی آلودگی کی پیش نظر خالص چیزوں کا استعمال ضروری ہے.